ویلکم بیک ناظرین. جسٹس طارق صاحب آپ نے سنی ان کی گفتگو. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو کیس ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا لوگوں نے بڑی قیاس سرائیاں کی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی سیریس بنے گا چیلنج جنرل مشرف کے لیے آنے والے دنوں میں؟ میرا تو خیال ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. چیلنج کیسے ہوگا؟ انہوں نے 3 سال کی بات کی. شاید ناظرین کو بات سمجھ نہ آئی. سزا جو ہو سکتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 3 ایئرز میکسیمم 3 ٹو دی ایکسٹینٹ آف. اس کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے یہ کیس چلے گا مجسٹریٹ کے پاس. مثال کے طور پر مان لیجئے مجسٹریٹ ہے، مان لیجئے آفینس پروو ہو جاتا ہے اور میں سزا دینے لگا ہوں. میں کہوں گا آل رائٹ ٹل دی رائزنگ آف کورٹ، اور یہ سائن کر کے میں اندر چیمبر میں چلا جاؤں گا، مشرف صاحب فارغ ہے. وٹ آئی مین ٹو سے بی بی یہ جو کیس ہے نا. اچھا دوسری بات ہے، دیکھیں اس میں جو ایسے آپ نے شروع میں فرمایا 8 مارچ یا 3 مارچ کو ایک بڑی کمپریہنسو قسم اس میں نام تھے، لوگوں کے نام تھے بائی نیم. اس میں نام کسی کا نہیں ہے. اور اس میں جو ایک ٹاپ کا نام تھا وہ آج بھی اپنی اسی کرسی پر سیکریٹری جو ہے. جی میں چھوٹا آدمی ہوں، نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اچھا چلے اینی وے گزارش یہ ہے کہ اس میں کسی کا نام نہیں. دوسری بات ہے انویسٹیگیشن ہوگی. کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ پہلی بات یہ دیکھیں مثال کا آل رائٹ جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم کا انچارج ہوگا، دیکھیں اس میں ایک پارٹی ہے ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا. کیا وہ ان کے پاس جائیں گے چیف جسٹس کے پاس؟ مان لیجئے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور مان لیجئے ان کو جا کے کہا کہ جی آپ بیان دیں. نہیں، کیا وہ بیان دیں گے؟ اگر بیان دیں گے تو جو ہے جو ان کے مخالفین جو ان کو ایک موقع مل جائے گا. پھر وہ یہ کہیں گے کہ جناب ٹرائل تو ہو رہا ہے مجسٹریٹ کے پاس، پولیس جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور چیف جسٹس اور جج صاحبان خود بیان، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ میرا کہنا ہے نہ اس کی ضرورت تھی. اور جس طرح ہائپ کریٹ کی ہوئی، میں آپ کو بات بتاؤں آج بھی اسی ایشو پر مجھے 4 5 6 جگہ نہ صرف بلایا گیا بلکہ ہمارے سپریم کورٹ میں، چونکہ میں وہاں کا ریگولر وہاں پر وکالت کرتا ہوں، مجھے تو ہر وقت پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. بہرحال آج میں آ گیا. گزارش ہے نہ اس کی ضرورت تھی نہ اس کی کوئی ریلیونسی ہے. اور بات یہ 344 یعنی کہ 344 یہ ہے کہ ابھی کوئی آئے اور مجھے یہ کہے میں باہر جانا چاہتا ہوں اس کمرے سے، مجھے یہ کہے کہ جناب نہیں آپ باہر نہیں جا سکتے، مجھے روک لے. یہ 344 بن جاتا ہے. پھر اس میں کیٹیگری ہے جیسے انہوں نے خود فرما دیا کہ 344 وقت آئے گا جب 10 دن تک کیا جائے. اور وہاں تو بات یہ ہے ایجنسیز کے لوگ اندر تھے، گھر کے اندر تھے، پریمیسز کے اندر تھے، ایجنسی تالے باہر پر لگائے گئے، سارے راستے بند کیے. یہ اتنی سیریس بات تھی. اور یہ ڈیفینیٹلی، اور جس دن پہلے یہ کمپلینٹ داخل ہوئی وہ بند تھے، اس وقت وہ ڈیفینیٹلی ریلیونسی تھی. اور میرا خیال ہے جو مارچ 3 والی کمپلینٹ تھی جو شاید اطہر من اللہ نے اور جب 31 مارچ نہیں صرف اطہر من اللہ نے تو شاید گیا تھا، اس میں تمام بار ایسوسیشن تھی، تمام بار ایسوسیشن پنڈی اسلام آباد کی. اور دوسری بات یہ بھی کہ دیکھیں اس وقت ڈیفینیٹلی بہت ہی ریلیونٹ بات تھی. میرا خیال ہے آج کے دن یہ اس کی کوئی ریلیونسی نہیں تھی. اور یہ جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے اس کا ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحبان کو کوئی فائدہ ہوگا یا ہمیں کوئی فائدہ ہے. یہ بات ہمارے خلاف تو جا سکتی ہے، لوگ اس کو بات کے نہ ہمارے حق میں جا سکتے. اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں کسی کا اسپوکس مین نہیں. حق میں خلاف کیوں جائے؟ بی بی جی دیکھیں نا بات بڑی سیدھی سی ہے. مثال کے طور پر چلے اگر وہ بیان نہیں دیتے چیف جسٹس صاحب تو دیکھیں ایک بات ہے، اگر ایک جرم سرزد ہوا ہے تو آئیو کو یہ اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جا کے کہے جناب یہ ہوا ہے، آپ اس میں ایک ریلیونٹ گواہ ہیں، افیکٹڈ ہے، آپ بیان دیں. اگر وہ بیان نہیں دیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو جو سی آر پی سی کے خلاف گیا، کیونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اختیار ہے. اگر وہ بیان دیں گے تو وہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ سزا ہو بھی گئی، حالانکہ سزا تو ٹل آف رائزنگ آف مجسٹریٹ کے پاس ٹرائل ہونا ہے. تو پھر لوگ کہیں گے جناب ظاہر ہے چیف جسٹس خود تھا تو یہ فیصلہ تو یہ ہونا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہوئی ہے، لیکن میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا. میں ایک بات کروں، وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے پہلے انہوں نے دیکھیں بی بی چلو 6 مہینے پہلے کی نا، دیکھیں اس کی ایک اور نہیں کیوں دیکھیں نا یہ تو انہوں نے پرسو کیا تو ہوا نا. اب میں کو 6 مہینے کی بات تو انہوں نے کر لی، اس کا ثبوت تو بعد کی بات ہے. یہ ہوئی ہے 31 جولائی کے بعد، اور 1 2 باتیں انہوں نے درست نہیں کی. اس 31 جولائی کا ہے، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے اس نے کو آئین توڑا یا پارلیمنٹ قرارداد پاس کرے یا ان کے خلاف غداری کم کرے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. دیکھو کہ ان کو نوٹس ضرور دیا صرف اس حوالے سے. اسمبلی میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ججمنٹ میں یہ کہا، انہوں نے کہا کچھ مجھے پھر اسمبلی میں بھی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں جی اگر آپ آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ایکٹ اور رول تو ابھی تک نہیں بنے اس کو پڑھ لیں، نہ اسمبلی کی کوئی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. جی کل جسٹس وجی الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی شہری کر سکتا ہے. ہاں ایک بات اب ایک اور، ہم اگر یہ واقعی کرنا چاہتے تھے نا تو اس ججمنٹ کے بعد ان کو ہائی کورٹ میں ایک ریٹ داخل کرنی چاہیے تھی کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے پرویز مشرف کے خلاف، اور گورنمنٹ کو کہا جائے
کہ اس کا ریٹ جاری کیا گورنمنٹ کو کہ یہ ہائی ٹریزن کا کیس داخل کرے. یہ ایک ریمیڈی ہے اس وقت کسی بھی سٹیزن کے پاس, ان کے پاس تھی, جو کہ بہت سیریس بات ہوتی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بہت فکس ہو جاتی کہ وہ کیسے نکلتی اس بات سے. یہ ہمارے پروگرام میں بات ہوئی اور وہ پی ایم ایل این نے کہا ہم تو یہی کریں گے کہ پھر گورنمنٹ کو فورس کریں گے ان کا ہینڈ کہ وہ آرٹیکل 6 پہ جائیں. اچھا یہ بتائیں بیرسٹر صاحب کہ یہ جو قصہ ہے یہ اسپیسیفک کیس کا, اس کے حوالے سے شاید آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے سنی, آپ نے کہا چل مشرف آئیں گے, پاکستان خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ تو آپ کے سامنے یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تو لگتا ہے کہ یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہاؤ سیریس از دا کیس؟ آپ کا خیال جنرل مشرف خاص آئیں گے اس پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, جنرل پرویز مشرف صاحب کو کے بہاف پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اس کیس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں. بات یہ ہے کہ اس قسم کے دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی سیاست کا حال ہے یا پرویز مشرف صاحب کا جو سٹیچر ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے, چند دن میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے اس قسم کی بہت سی اپلیکیشنز دیں گے اور چند دن وہ میڈیا میں زندہ رہیں گے. چھوٹے بڑے کی بات نہیں, ایک ہے نا ایف آئی آر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب یہی تو بات ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کئی سیریس ایشوز ہیں اس وقت ملک کے, ان پہ آپ آئیں. یہ ایک ایف آئی آر درج کرانا کہ جی قید رکھا گیا, یہ رکھا گیا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ جج صاحبان تو مختلف بار ایسوسیشنز کے اجلاسوں میں بھی گئے ہیں. 3 نومبر کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس رمدے صاحب لاہور شفٹ ہوئے, اپنے گھر میں رہ رہے تھے, ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں, میڈیا پہ وہ پروجیکٹ ہوتی رہی ہیں, مختلف ڈگنیٹریز سے وہ ملتے تھے. کچھ لوگ حج اور عمرے پہ گئے. بات یہ ہے کہ کوئی محبوس اور قید نہیں تھے, لیکن میری بات سنیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی اپلیکیشنز یا اس قسم کے ایف آئی آرز بنیادی طور پر صرف میڈیا ہائپ گین کرنے کے لیے, میڈیا پبلسٹی گین کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جو مارچ 3 2008 میں تھا وہ میڈیا پبلسٹی کے لیے تھا, جب ججز اندر آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر ہے تو حکومت کرے ایکشن, اگر ایف آئی آر ہے تو اس ایف آئی آر, اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو اس پہ ایکشن لیا جائے. یہ جو اپلیکیشن ہے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے یہ سیکشن 22A کے تحت جج صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کریں. سیکشن 22A کے تحت میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شیل بیئر می آؤٹ, کہ سیکشن 22A کے تحت جب ایک کمپلینٹ آتی ہے تو سیشن جج جو ہے وہ اس میں یقیناً جو ہے ایف آئی آر کے اندراج کی اجازت اس لیے دے دیتے ہیں کہ آگے پھر پولیس کا کام ہے کہ وہ انکوائری کریں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اور سپریم کورٹ کا اس پہ ایک فیصلہ بھی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس رمدے, جسٹس فیاض صاحب کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ اپلیکیشن آئے تو جج کو چاہیے کہ وہ وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ویراسٹی آف دی فیکٹس, ہاں بعد میں پولیس جانے اور ان کا کام جانے. تو دیکھیں یہ تو اب ہم قانون کو یوز کر رہے ہیں صرف بعض, مطلب آئی ڈونٹ نو کیا ان کا موٹیو ہے وکیل صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر میں یہ ہوا, اس میں کوئی سبسٹنس نہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں.